العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما جاء في خليط البسر والتمر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا. هذا حديث حسن صحيح. کچی اور پکی کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے کا بیان. نبیذ بنائی جائے اس طرح سے کہ اس میں کچھ کچی کھجوریں ڈالی جائیں اور کچھ پکی کھجوریں ڈالی جائیں. اس کو کہتے ہیں خلیط، نبیذ مخلوط. اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. یعنی چند چیزوں کو ملا کر نبیذ بنا سکتے ہیں یا نہیں. اس میں تو اقوال کئی ایک ہیں، لیکن ان تمام اقوال کا دائرہ صرف دو ہی ٹکڑا ہے، دو ہی چیزیں ہیں. یا تو منع کی طرف ان کا حکم متوجہ ہے یا تو جواز کی طرف. اس لیے پہلا قول اس میں یہ ہے کہ دو مشروب کا خلط ملط کرنا، حتیٰ کہ شہد اور دودھ کا، بعض لوگوں نے اس کو بھی منع کیا، مگر یہ غیر مشہور لوگوں کا قول ہے. دوسرا قول، دو چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر نبیذ بنانے میں حرج نہیں، مگر الگ الگ نبیذ بنا کر پھر دونوں کو مخلوط کرنا یہ منع ہے. یہ داؤد ظاہری کا قول ہے. تیسرا قول جمہور فقہائے حنبلیہ و شافعیہ و مالکیہ وغیرہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں دو چیزوں کو ملا کر نبیذ بنانا مکروہ تحریمی ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے. اور پانچواں قول یہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے قائل احناف ہیں. گویا
آپ ان تمام اقوال کی تلخیص کریں تو دو حصوں میں بانٹ لیجئے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اور اس اختلاف کی اصل میں وجہ یہ ہوئی کہ روایات دونوں طرح کی منع کی بھی ہیں اور جواز کی بھی ہیں۔ منع کی روایتوں میں آپ کا آج کا سبق ہے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بسر و رطب دونوں کو ملا کر نبیذ بنانے سے، تو یہاں خلط کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے نیچے روایت اس کے ہے بہی قال حدثنا سفیان ابن وکیع قال حدثنا جریر عن سلیمان التیمی عن ابی نضرۃ ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن البسر والتمر ان یخلط بینہما ونہا عن الزبیب والتمر ان یخلط بینہما ونہا عن الجرار ان ينتبذ فیہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا بسر سے اور تمر سے، کچی پکی کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے، اور روکا کشمش اور کھجور کو ملا کر بنانے سے، اور روکا مٹکوں میں شراب بنانے سے، گھڑوں میں۔ اور اس باب میں حضرت انس اور جابر، ابو قتادہ، ابن عباس اور ام سلمہ اور معبد ابن کعب سے روایت ہے۔ معبد ابن کعب اپنی والدہ سے یہ روایت لے رہے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جو دونوں روایتیں آپ کے سامنے آئی، ان دونوں روایتوں سے مخلوط نبیذ کے بنانے کا یا تو کراہت کا پتہ اور یا تو حرمت کا پتہ چلتا ہے، یعنی ممنوع ہے۔ اور اس مفہوم کی اور بھی کئی روایتیں ہیں۔ مسلم شریف میں کئی ایک روایتیں منع کے مضمون پر مشتمل موجود ہیں۔ احناف کا میں نے آخری قول آپ کو بتایا تھا کہ ان کے نزدیک یہ جائز ہے۔ تو جواز کی دلیلوں میں پہلی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ينبذ له الزبیب فیلقى فیہ التمر او التمر فیلقى فیہ الزبیب۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کھجور آپ کے لیے کشمش کی نبیذ بنتی تھی تو اس میں کھجور کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے تھے، کھجور کی بنتی تھی تو اس میں کشمش کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے تھے۔ پتہ چلا مخلوط نبیذ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت صفیہ بنت عطیہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کی کچھ عورتوں کے ساتھ حاضر ہوئی، حضرت عائشہ کے پاس۔ تو حضرت عائشہ سے پوچھا ہم نے نبیذ کے سلسلے میں، تو عائشہ نے فرمایا کہ میں نبیذ اس طرح بناتی ہوں کہ آخذ قبضۃ من تمر وقبضۃ من زبیب فالقیہ فی الاناء۔ میں ایک مٹھی کھجور لے لیتی اور ایک مٹھی کشمش اور برتن میں دونوں کو ڈال دیتی تھی۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی روایتیں ہیں جس کو ابن عدی وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے، جس سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخلوط نبیذ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ اب روایات آپ کے سامنے دونوں طرح کی آ گئی، تو اس تعارض کا حل کیا ہوگا؟ حل یہ ہے
کہ دونوں کا متعلق جدا جدا مان لیا جاوے کہ ابتدا میں اصل میں مخلوط نبیذ سے روکا گیا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا کون سی چیز کس کے ساتھ مل جائے تو نشہ پیدا ہو جائے، اس لیے وہاں متوجہ اور متنبہ کرنے کے لیے روک دیا گیا کہ چیزوں کے ساتھ ملا کر نہ بنائیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر نہ بنائیں، نہ معلوم کی کون سے اختلاط سے کون سا نیا اثر پیدا ہو جاوے۔ اس لیے ممکن ہے کہ اس نقصان سے بچانے کے لیے اور شکر کے اندیشے سے بچانے کے لیے یہ ممانعت آئی ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے ممانعت کی ایک خارجی وجہ کہ وہ غربت کا زمانہ تھا، بہت سے لوگوں کو کھانے پینے تک کی چیزیں نہیں مہیا ہوتی تھی۔ اب ایک آدمی اپنی نبیذ میں کئی چیزیں ڈالے اور بنائے اور کچھ لوگوں کو کچھ بھی نصیب نہ ہو، اس لیے یہ سبق سکھایا گیا تھا قناعت کا، ایثار کا، سخاوت کا، کہ آپ اپنی نبیذ ایک ہی چیز کی بناویں اور دوسری چیز اٹھا کر کسی ضرورت مند کو دے دیں، تو اس طرح دونوں کا محمل جدا جدا ہو سکتا ہے۔ الغرض روایات اگر دو طرح کی ہیں تو اس کو یا تو انہی دونوں جواب کی روشنی میں یا تو یہ کہا جائے کہ خوف شکر کی بنیاد پر ابتداءً منع کیا گیا تھا، بعد میں اس کی اجازت ہوگی، یا یوں کہ ایک خارجی مصلحت کی بنیاد پر کہ غریبوں کا بھی اس میں فائدہ ہو جائے، اس لیے آپ نے تربیتاً دو چیزوں کو ملا کر ایک ساتھ استعمال کرنے اور نبیذ بنانے سے منع کیا۔ باب ما جاء فی کراہیت الشرب فی آنیت الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے کی کراہیت کا بیان۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پیا جائے، دودھ پیا جائے، کوئی بھی پینے کی چیز پی جاوے، یہ منع ہے، یعنی سونے چاندی کا استعمال ہی منع ہے۔ بہ قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن الحکم قال سمعت ابن ابی لیلی یحدث ان ابا حذیفہ استسقى فأتاه انسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة هذا حديث صحيح حسن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی طلب کیا تو ایک آدمی ان کے پاس چاندی کے برتن میں پانی لایا، حضرت حذیفہ نے اس برتن کو پھینک دیا، فرماہ بھی پھینک دیا، وقال اور فرمایا کہ میں نے اس سے منع کیا ہے، پھر بھی آدمی اسی میں لے آیا، تو اس آدمی نے رکنے سے انکار کیا، یعنی پھر بھی وہ نہ مانا، اس کے باوجود بھی لے آیا، فَأَبَى أَن يَنْتَهِيَ، اور پھر آگے حضرت حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الشرب فی آنیت الذهب والفضة ولبس الحریر والدیباج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے اور ریشم اور دیباج کے استعمال سے، اس کے پہننے سے۔ اس روایت میں جس کے راوی
ابن ابی لیلہ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ نے پانی مانگا۔ شارحین نے پتہ لگایا کہ یہ کون آدمی تھا، معلوم ہوا کوئی دیہاتی آدمی تھا، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کوئی مجوسی تھا۔ بہرحال کسی جگہ یہ ضرورت پڑی اور حضرت حذیفہ نے یہ پانی مانگا اور وہ سونے چاندی کے برتن میں لے آیا۔ منع کیا، پھر بھی وہ نہ مانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے منع کی حدیث سنائی۔ یہ عنوان لگا کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کا ادب سکھلا رہے ہیں۔ علامہ ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ حضرات ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ سبھی حضرات سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کو حرام ہی کہتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے نزدیک گنجائش نہیں ہے۔ بعض جزوی کسی کا اختلاف ہے، مثلا داؤد ظاہری نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کو جائز کہا ہے، مگر سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے کے بارے میں کثیر روایات ممانعت کی اور نہی کی ہی وارد ہوئی، بہت ساری روایات۔ اس لیے ان لوگوں کے قول کا اعتبار نہیں ہے جنہوں نے ان ائمہ سے جزوی طور پر اختلاف کیا ہے۔ سونے اور چاندی کے استعمال کی بات تو ہو گئی، ریشم کے کپڑے کے استعمال کو بھی منع کیا گیا، اسی طریقے سے دیباج کے، ان کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات یہاں کی ریشم کے ساتھ دیباج کا ذکر آیا، دیباج بھی ریشم ہی کی ایک خاص قسم ہے، تو عام اور خاص میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو دونوں کا الگ الگ نام ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ریشم کا اور دیباج کا استعمال مردوں کو جائز نہیں ہے، البتہ ضرورت کی جگہ اس سے مستثنی ہوں گی، جنگ ہے، مرض ہے، تو ضرورت کے موقع پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ 3-4 انگل کے بقدر جیسے کڑھائی وغیرہ میں، بوٹے وغیرہ میں ریشم استعمال کر لی گئی ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جبے کا پہننا منقول ہے جس میں تھوڑا سا ریشم کا ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ صاحبین نے اس کو پہننے کی اجازت دی ہے، البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکروہ فرماتے ہیں۔ رہ گئی بات ضرورت کی، تو ضرورت دوسری کسی چیز سے بھی حل کی جا سکتی ہے۔ ہاں کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاوے کہ دوسری صورت سے حل نہ ہو، تو پھر الضرورات تبیح المحظورات کی قبیل سے اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ حضرت حذیفہ کا یہ واقعہ چل رہا تھا کہ انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع کیا اور حریر اور دیباج کے استعمال کرنے سے منع کیا، اور فرمایا ہی لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، یہ کفار کو تو دنیا میں اس کی اجازت ہے اور تمہارے لیے یہ چیز آخرت میں ملے گی۔ اس باب میں ام سلمہ سے، برا سے، عائشہ سے، ان حضرات سے اس باب میں روایتیں منقول ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.